الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز بھائیوں، اسلام نے نکاح کے متعلق جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے. اسلام میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری ضروریات کی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسان کی بہت ساری فطری ضروریات ہیں، اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم اور فطری ضرورت ہے. اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی فطری ضرورت کو جائز اور مذہبی طریقے سے پورا کرنے کی پوری اجازت ہے، بلکہ اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اور اسلام نے نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تغیر فرمایا ہے. ارشاد نبوی ہے، اذا تزوج العبد استكمل نصف الدين فليتقي في النصف الباقي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں سے جو شخص نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ بقیہ آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی جی، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کو اولاد اور بیویوں سے نوازا. اور مزید یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کی 4 سنتیں رہی ہیں. نمبر 1 شرم و حیا کا خیال، نمبر 2 مسواک کا اہتمام، نمبر 3 عطر کا استعمال، نمبر 4 نکاح کا تلزم. میرے عزیز بھائیوں، نکاح کی اہمیت ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح شرمگاہ کی اور نظروں کی حفاظت کرتا ہے. اور تم میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے. اور تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نکاح کی ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ اپنی خواہش کو توڑنے کے لیے، اپنی شدت خواہش کو توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزوں کا اہتمام کرے. اور اسی طرح ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام نے عبادت اور ریاضت کی دلچسپی اور یکسوئی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوت خواہش کو ختم کرنے کی خواہش اظہار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار قرار دیا. میرے عزیز بھائیوں، ان تمام احادیث سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے، وہ ہے نکاح کی اہمیت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک سیرت اور نیک صورت بیوی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، اللہ مزید فزید. اللہ